نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ اطمینان و سکون کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ کئی لوگ نماز میں جلدی کرتے ہیں، جس طرح کوا ٹھونک مارتا ہے اس طرح جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں۔ ان کی نماز میں نہ اطمینان ہوتا ہے نہ سکون ہوتا ہے۔ جلدی جلدی رکوع، جلدی جلدی سجدہ، رکوع میں گئے فوراً اٹھ گئے یا فوراً سجدے میں چلے گئے، ایک سجدے کے بعد فوراً دوسرے سجدے میں چلے گئے۔ اطمینان و سکون نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی بات، ایک مسلمان یہ غور و فکر کرے کہ وہ کس کے سامنے کھڑا ہے، کس کی بندگی کر رہا ہے، کس کی عبادت کر رہا ہے۔ وہ رب کائنات کی عبادت و بندگی کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا، پوچھا گیا مل احسان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول احسان کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ تصور ناممکن ہے تو اس تصور کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو، بندگی کرو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، اور یقیناً اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ کیا ایسی نماز اللہ کو پسند ہے جو کوا جس طرح ٹھونک مارتا ہے اس طرح ٹھونک ماری جائے، رکوع اور سجدہ اطمینان کے ساتھ نہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول کی سیرت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے۔ بڑی اطمینان اور سکون کے ساتھ اللہ کے نبی نماز پڑھا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تہجد کی نماز ادا کیا کرتے تھے اس کی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں لا تسأل عن حسنہن وطولہن، مت پوچھو اس کے حسن کے بارے میں، لمبائی کے بارے، بڑی لمبی نماز، بڑی اطمینان و سکون کے ساتھ اللہ کے رسول نماز پڑھتے تھے۔ فرماتی ہیں قابل بیان نہیں بیان کر سکتے، الفاظ نہیں، بڑی عمدہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیا کرتے تھے۔ تو آج ضرورت ہے اس بات کی کہ اطمینان و سکون کے ساتھ نماز ادا کریں۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اطمینان و سکون کے ساتھ نماز نہیں ادا کرتا، جلدی جلدی کرتا ہے، تو کیا اس کی نماز ہوتی ہے؟ اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ نماز اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ سوچنا ضروری ہے کہ کہیں ہماری نمازیں تو ضائع نہیں ہو رہی، ہماری نمازیں تو برباد نہیں ہو رہی، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن ثواب بھی ہم کو نہیں مل رہا۔ دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی کے پاس وہ آتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں اذهب فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جی نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ بہت بڑی بات کہ وہ صحابی نماز بھی ادا کر رہے ہیں، نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کے نبی کے پاس آ رہے ہیں، اللہ کے نبی ان سے کہہ رہے ہیں کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ وہ صحابی گئے، دوبارہ آئے، کہا سلام کیا تو اللہ کے نبی نے کہا جاؤ جی پھر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تیسری مرتبہ یا چوتھی مرتبہ، یعنی 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ نماز پڑھنے کے بعد وہ صحابی کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول اس سے بہتر میں نہیں جانتا، مجھے نماز کا طریقہ آپ سکھائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب نماز کے لیے تم اچھی طرح وضو کرو، قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو جاؤ، تکبیر تحریمہ کہو، جو قرآن سے تم کو یاد ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ اس کو پڑھو، اس کے بعد رکوع کرو۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حالانکہ وہ صحابی نے وضو بھی کیا تھا، قبلہ رخ ہو کر بھی وہ نماز پڑھے تھے، تکبیر تحریمہ بھی انہوں نے کہی تھی، تو کیا وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی؟ اصل وجہ جو بتائی جا رہی آگے وہ یہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا رکوع کرو حتی تطمئن راکعا، یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ تمہارا رکوع۔ تو معلوم یہ ہوا اطمینان نہ ہو رکوع میں تو وہ نماز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جب کھڑے ہو جاؤ اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔
جب سجدہ کرو حتیٰ تطمئن ساجداً، سکون کے ساتھ سجدہ کرو، ایک سجدے سے اٹھ کر بیٹھو سکون کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے اس دعا سکھائی دو سجدوں کے درمیان، رب اغفر لی رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ استغفار بندہ اپنے لیے توبہ و استغفار کی دعا کر رہا ہے۔ اور اسی طرح دوسری جو روایت ہے، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کا چور جانتے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول نماز میں بھی کوئی چوری کرتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے برا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ الگ اللہ کے نبی نے اس کی وضاحت فرمائی، نماز کا چور وہ ہے الذی لا یتم رکوعہ وسجودہ، جو اپنی نماز کے رکوع اور سجدے مکمل نہیں کرتا، جلدی جلدی کرتا، اطمینان و سکون کے ساتھ رکوع اور سجدے نہیں کرتا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نماز اللہ کے پاس قبول ہو تو نماز میں اطمینان و سکون ہو، اطمینان و سکون کے ساتھ رکوع کیا جائے، اطمینان و سکون کے ساتھ سجدہ کیا جائے، تبھی ہماری نماز اللہ کے پاس قابل قبول ہے۔ ورنہ جو نماز جلدی جلدی ادا کی جائے، جس میں رکوع اور سجدہ صحیح نہ ہو، وہ نماز منہ پر مار دی جائے گی، اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ جس طرح کہ نبی نے ان صحابی سے کہا اذهب فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز ادا نہیں کی۔ السلام علیکم۔